چلو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. توکلت علیک یا رب العالمین. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کانسپیریسی اور کانسپیریٹرز. تو ہر چیز میں کانسپیریسی ڈھونڈنا، ہر چیز کو کانسپیریسی سے ملانا، یہ فیک کانسپیریٹرز کا کام ہے. کیونکہ ایک تو حقیقتاً کانسپیریٹرز ہیں نا، لیکن ان کا ہوا کھڑا کرنا اور ہر ایک چیز سے ان کو ملانے کی کوشش کرنے والے، یہ ہیں وہ فیک کانسپیریٹرز. تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بات کر لیں. اردو میں کہیں تو کچھ ہوتی ہیں سازشیں اور کچھ ہوتے ہیں سازشی. ٹھیک، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. بڑی لمبی لمبی تھیوریاں دنیا میں ہیں، علمناتی، روڈ چائلڈز، فری میسن، زائنسٹ، چانکیا وادی، باوجود ان کے حقیقی ہونے کے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ذریعہ آمدنی، مشغلہ نہیں کہوں گا میں، بلکہ ذریعہ آمدنی ہی لوگوں کو ابہام میں مبتلا رکھنا ہوتا ہے. وہ ہر چیز کا تانا بانا کسی نہ کسی طریقے سے ان سے جوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ علمناتی کا قبضہ ہے بالی ووڈ پر یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے. آپ اگر ٹھگ آف ہندوستان صرف فلم کے میٹیریل کو دیکھیں تو اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ شاید وہ کنفیشن آف اے ٹھگ پر بنائی جا رہی ہے، اور اگر اس پر بنتی تو یقیناً بہت بہترین فلم ہوتی. انتہائی قسم کی ڈیپ معلومات لوگوں کو ملتی اس سے، اس دور کے مسلمانوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، راجاؤں مہاراجاؤں کے بارے میں، جرم و سزا کے بارے میں، اور انگریز حکومت جن علاقوں میں تھی اور ان کے عروج و زوال اور ٹھگوں کی ابتدا اور ان کا خاتمہ. تو نہیں کہنا چاہیے، آج بھی موجود ہیں، لیکن ایک یوں کہنا چاہیے کہ ٹھگ راج کا خاتمہ. یہاں جو فلم آئی ٹھگ آف ہندوستان، یہ ایک انتہائی بیہودہ چربا فلم ہے پائرٹ آف کریبین کی. اگر آپ فلم دیکھیں تو دو چار چیزیں اس میں انڈین فلم کلچر کے حساب سے، وہ جسے کہتے ہیں مسالہ فلمز، تو اس کے طور پر اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں. اور وہ جو شخص ہے، جو ہیرو ہے اس فلم کا، عامر خان، اس کو ٹھگوں کا ٹھگ کا ٹائٹل دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ انتہائی ایک کمینہ سا خود غرض قسم کا، جس کی کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. تو ہی کین ناٹ ریپرزینٹ اینی سائٹ. نہ وہ ٹھگوں کے ساتھ ہے، نہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہے، نہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ ہے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے. وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے، ایک خود غرض کمینہ انسان ہے. اور مسالہ فلموں کی طرح سے ہمیشہ جس طرح سے وہ کوئی تعویذ دیکھ کر یا ٹیٹو دیکھ کر یا ہار دیکھ کر یا وہ بازو پہ گدا ہوا نام دیکھ کر یا کسی منظر کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، اور پھر ان کو غیرت آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے، یا رشتہ یاد آ جاتا ہے اور وہ گلے مل لیتے ہیں. تو اسی ٹائپ کی ایک چیز اس میں بھی ڈھونڈ لی. اور فلم کا اختتام بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جیسے ان کے ذہن میں ہو کہ اس کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی بنے گا. عامر خان کے بارے میں جتنا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پرفیکشنسٹ ہیں، تو ان کی پرفیکشن یہاں پر کہیں نظر نہیں آئی کہ اتنی بیہودہ سٹوری پر انہوں نے کام کرنے کی کیسے سوچ لی اور اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا کہ بلا معاوضہ اس میں پروفٹ پارٹنر کے طور پر کام کر لیا. تو یقیناً انہیں یہ یقین ہوگا کہ یہ اتنا کمائے گی کہ میں بحیثیت اداکار کے اتنا نہیں لے سکوں گا جتنا اس کے منافع میں مجھے حصہ ملے گا. بہرحال آدھے پیسے تو اس فلم میں پورے کر لیے ہیں، اور وہ شاید ایک عام انسان کی وہ ہے ایسوسیشن ود عامر خان کہ ان کے بینر تلے جو فلم آ رہی ہے یا جس میں یہ موجود ہیں یا امیتابھ بچن، تو ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہے، اور وہ یقیناً کسی کو پسند نہیں آئے گی. انڈیویجولی کوئی کسی کی میک اپ کی تعریف کر دیں یا سین کی تعریف کر دیں، اس پر یہ کچھ ایوارڈ بھی لے سکتی ہے، جیسے کیمرہ اینگلز ہیں، سیٹ ہیں، اور جس طرح سے گرافک استعمال کی گئی ہے، تو اس لحاظ سے اسے کچھ ایوارڈز مل سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں ایسی پرفیکشن ہو، جن فلموں کو ایوارڈ ملا کرتے ہیں، تو وہ عوام میں اتنی پذیرائی حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ پلاٹ جو ہے انتہائی گھسا پیٹا ہے. عامر خان کی انٹری کے ساتھ ہی آپ کو پائرٹ آف کریبین یاد آ جاتا ہے، اور باوجود کہ آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ذہن سے نہیں ہٹتا. کانسٹنٹلی آپ اس کے میک اپ، اس کی بات چیت، اس کی حرکات،
کو اپنے ذہن میں موازنہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ فلم کہیں بھی آپ کو اپنے اندر انوالو نہیں کر پاتی تھرو آؤٹ۔ ایک ذاتی تجزیہ ہے، آپ لوگوں کو اس سے ایگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بلیو بٹ چیک، ہر آدمی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ حقائق جو میرے سامنے تھے وہ بیان کر دیے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو فلمیں بنتی ہیں ہم ان کو اس انداز میں نہیں دیکھتے، ہم پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں کو معاف کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ کامیڈی کا حصہ ہے تو اس میں ریئلٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مسالہ فلم ہے تو ایسے ہی ہوتی ہیں فلمیں۔ تو ہمارا ٹیسٹ اور اسٹائل آف فلم ویوئنگ وہ نہیں ہے جو یورپ یا دوسرے ممالک کا ہوتا ہے۔ انڈین پاکستانی فلمیں سپوز دس اینڈ سپوز دیٹ پر مبنی ہوتی ہیں کہ یہ بھی فرض کر لیں اور وہ بھی فرض کر لیں، تو ہم انٹرٹین ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہر چیز جو بھی فرض کرائی جاتی ہے اسے فرض کر لیتے ہیں اور آخر میں تالی بجا کے اٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال اب آئیں ذرا کچھ سنجیدہ باتوں کی طرف، تو اس کا المناٹی اور ایسے کانسپریٹرز سے ملانا میرے خیال سے زیادتی ہوگی۔ بہرحال اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔ اب کوئی کام کی بات کریں۔